نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو, تردد کے ساتھ بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو. جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے, بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر, اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو. اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو. کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے. حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو, رغبت کر کے مانگو. رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا, تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو, اسے مناؤ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہے حضرت عائشہ کے. اللہ اکبر, ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا, ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا. ام المومنین کیا فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ بھی مسلم میں موجود ہے, کہتی ہیں دعا رسول اللہ, کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی, حضور نے دعا مانگی. سبحان اللہ, کیا لفظ ہیں, کیا وجد آفرین جملے. کہتی ہیں دعا رسول اللہ, نبی پاک نے دعا مانگی, ثم دعا, دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے. حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے, اور ثم دعا رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے. یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی. یعنی حضور نے مانگا. کیا کالا حضرت نے فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا, اس کو منانے کا یہ طریقہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے, یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا, حضور مانگنے لگے اللہ سے, حضور اللہ سے مانگنے لگے. میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی. اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا, نہیں طریقہ آتا, نہیں سلیقہ آتا, نہیں انداز آتا. ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں, بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا, ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں. پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے, تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں, تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے. دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اللہ ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضور دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اور ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا. 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی, رب اغفر لی وتب علی, رب اغفر لی, اے اللہ بخش دے رحم فرما, وتب علی, بس قبول کر لینا اب ہماری توبہ, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے, تو رحم فرمایا کرتا ہے. ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی, دعا مانگ کے پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی. اللہ کو منایا میرے رسول پاک, حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ, اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو. اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے, وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے, منانے کے طریقے بھی بتلائے. فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف, کمزور, مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا. اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا, وہ تم مان جائے گا. اور حضور نے ہمیں دن بتائے, فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا, شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا, شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا, رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا, قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا.
اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دی۔ اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا، تو مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے، صرف فوتگی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو، کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بیہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے، السلام علیکم، تم پر
सलामती हो। सादा तर्जुमा यह है कि तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। वरहमतुल्लाह व बरकात, तुम पर अल्लाह की रहमत भी हो और उसकी बरकतें भी। वो क्या कहता है? वो कहता है वालेकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। वरहमतुल्लाह व बरकात, अल्लाह की रहमत हो और उसकी। ये जो मसनून दुआएं हैं ना, जो हुजूर ने हमें दुआएं सिखाई हर मौके पे, इनका कमाल देखिए। अब एक मुसलमान ने आते कहा अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब क्या है? तुम पर। अब वो झगड़ा करेगा, उसे मारेगा, उसका माल छीनेगा। उसने तो आते ही कहा तुम पर सलामती हो। तो जो सलामती की दुआ देने वाले हैं वो जेब थोड़ी काटेंगे, वो गबन थोड़ी करेंगे, डाका थोड़ा डालेंगे। इस्लाम ने लफ्ज ही वो सिखाया है कि फरमाया जब तुमने मिलना है तो तुमने दुआएं करनी है एक दूसरे के लिए। अब हमारे यहाँ नए नए लफ्ज आ गए। टेलीफोन उठाया तो कहा हेलो, इसका क्या तर्जुमा है? कौन है, इसका क्या तर्जुमा है? जी जनाब, इसका क्या मतलब? हमने देखा बड़े बड़े समझदार लोग अस्सलाम वालेकुम की बजाय कहते हैं क्या हाल है। भाई क्या अजीब बात है भाई, क्या हाल है का क्या मतलब हुआ? वो बाद में करने की बात है। और कुछ थोड़ा सा जो अदीब हैं, जो बेचारे हुरूफ के पेचोताब में रहते हैं, वो कहते हैं अदाब अर्ज है। वो क्या होता है जी? इस्लाम ने दुआ सिखाई अस्सलामु अलैकुम। ये कितनी खूबसूरत दुआ है। जब आप घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने दुआ दी अस्सलामु अलैकुम, ये दुआ दी आप। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में गुर्बत रहती है, क्या करूं? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब भी घर जाया करना घर वालों से सलाम लिया कर। घर वालों से क्या कहा कर? अस्सलामु अलैकुम। जब भी घर जाए, यानी घर आया, अब घर वालों ने बताया कि माचिस की डिबिया तो ले आओ। अब ये दुकान कोने पे थी घर वाले पे, वहां से माचिस की डिबिया लेके वापस गया तो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो बताना याद ही नहीं रहा, चीनी भी खत्म हो गई है। तो ये फिर गया चीनी लेने, लौट के आया तो क्या कहा? जब अल्लाह चाहता है तू कहे, जब अल्लाह के रसूल चाहते हैं तू कहे। इसका तर्जुमा यह है कि तू कह, तू सलाम ले। अल्लाह रसूल चाह रहे हैं कि तू सलाम ले ताकि तेरे घर में सलामतियां डाल दी जाएं। तो फरमाया सलाम लेनी है तूने, और साथ तूने इस तरह करना है कि 3 दफा सूरत इखलास को पढ़ना है। इमाम कुर्तुबी ने इसको लिखा है। उसने कहा हुजूर गुर्बत बड़ी है, गुर्बत बड़ी है तो कोई वजीफा बताएं। फरमाया जब भी घर जाओ सलाम लो और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ो। वो सहाबी कहते हैं मैं पक्का हो गया। अब वो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस आए तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हमारी ख्वाहिश थी कि ये कुछ बयान करे, अब बताए जो वजीफा लेके गया था उसका रिजल्ट क्या निकला। कहते उसने बड़ी हैरत अंगेज बात की, हैरत अंगेज अजीब अंदाज में। कुछ लोगों का दिल होता है ना कि मुझे मिले मेरे पड़ोसी को ना मिले, और कुछ का दिल होता है यार मुझे भी मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी को मिला है। तो सहाबी जब हाजिर हुए तो सहाबा कहते हैं हमें तजस्सुस था कि ये कुछ बताएं। तो हुजूर ने फरमाया क्या हाल है तेरा? कहा या रसूलल्लाह कमाल ही हो गई है हुजूर, मैं जब भी घर जाता हूँ सलाम लेता हूँ और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता हूँ, मैं तो अमीर हो ही गया हूँ, मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। कितना प्यारा है ये जुमला, कितना हुस्न है। इतना अच्छा लफ्ज किसी और के पास है ही नहीं जो अल्फाज हमें हमारे रसूल ने अता फरमाया। इसको अपनाइए, इसको अपनाइए। ये अलग बात है कि लोग मतलब के लिए सलूट कर लेते हैं बड़ा सारा, लेकिन मतलब के लिए नहीं। जिसको जाने उससे भी सलाम लें, जिस मुसलमान को नहीं जानते उससे भी। तो नबी पाक ने हमें मसनून दुआएं सिखाई। रात को जब सोने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई। हुजूर ने फरमाया जब सोने लगो तो मुस्लिम शरीफ में फरमाया तुमने ये दुआ पढ़नी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तुमने कहना ए अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूँ और तेरे नाम पर जीता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये जो नींद है ना ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान सो जाए तो कोई खबर नहीं होती क्या हो रहा है, बिल्कुल वो उठा है तो उसने कहा हो ये क्या हुआ। सो जाता है ना आदमी, उसे खबर नहीं होती, ओहो मैंने तो 11 बजे उठना था, ये तो 3 बज गए। अब उसे खबर न रही। सोते हुए लोग चोरी कर लेते हैं, बल्कि इस तरह भी होता है कि आदमी ने गखड़ उतरना था, वो पिंडी से आ रहा था लेकिन वो सोया हुआ था, आंख तब खुली जब कामों की आ गया था। अब उसका इस पर जोर है तो फरमाया क्या पता अब तो खुल गई कामों की, जाके लाहौर जाके किसी जगह पहुंच के, तो ये भी मुमकिन है कि खुले ही ना, नींद ही मौत का सबब बन जाए। तो तू कह के सो कि या अल्लाह तेरे नाम पे सो रहा हूँ। अल्लाह किस नाम पे सो रहा हूँ यार? अगर हम इन दुआओं का हुस्न समझे मत अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम पे सोता हूँ और तेरे नाम पर उठता हूँ। गोया कह रहा है या अल्लाह मेरी नींद भी तेरे फजल से ही है, और अगर आँख खोल जाए तो वो भी तेरे फजल से ही है। कितना आला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंदाज सिखाया। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया जब उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर।
فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یا یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے۔ ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں، جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا۔ تو دعا سکھائی۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو، تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کریں میری بات کو۔ اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے۔ اصل میں اللہ کرے بی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے، تب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی، اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافانی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت۔ بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا یہ کمال ہے، اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی
नेमत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर जब आप घर से निकलेंगे तो भी उसकी दुआ इरशाद फरमाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह के नाम से घर से निकलता हूँ और मैंने भरोसा भी अल्लाह के नाम पे किया। जब घर से निकलें तो किसके नाम पे भरोसा करें? बोलिए। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, आप तशरीफ ले गई हज करने, जिस दिन वापस आई अपना ऊंट कह गई जाती दफा, कहने लगी अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, भरोसा भी तेरी जात पे। जिस दिन वापस आई ना उसी दिन किसी ने बताया कि अम्मा आज ही तेरा ऊंट मर गया है, तो ऊंट के सराहने खड़ी होकर कहने लगी मौला मैं तो तेरे नाम पे तेरे पे भरोसा करके गई थी, तेरे हवाले मैं तो तेरे घर गई थी। तो लोग कहते हैं अम्मा के मुंह से लफ्ज निकले तो ऊंट जिंदा होके खड़ा हो गया वो। तो अम्मा कहने लगी नहीं तुम्हें ही गलती लगी है, मरा ही नहीं था, पहले से ही मौजूद था, वह अपनी करामत भी नहीं जाहिर होने दी। तो भाई घर से निकले तो किस लफ्ज पर कि या अल्लाह मैं तेरे भरोसे पे निकल रहा हूँ। मैं इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अल्लाह की अमान में जा रहे हैं, अल्लाह की अमान में आ रहे हैं, और दूसरा जिस घर को आप छोड़ के जा रहे हैं उसे भी अल्लाह की अमान में दे के जा रहे हैं। तो कितना लज्जत वाली दुआ है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई। अब जरा हदीस सुने खुश होके, देखें हुजूर ने दुआ सिखाई, फरमाया जब देख लो ना किसी को हंसता हुआ, क्या करता हुआ, माशाअल्लाह आप तो हंसने लगे, जब किसी को हंसता हुआ देखो तो कहा करो अदहकल्लाहु सिन्नक, ये दुआ ये बुखारी है, फरमाया दुआ मांगा करो जब किसी मोमिन को हंसते हुए देखो तो दुआ मांगो अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हंसता ही रखे, अल्लाह तुझे, बोलिए, जल ना जाया करो कि मैं परेशान हूं तो ये हंस क्यों रहा है, जला ना करो, बल्कि क्या करो अल्लाह तुझे हंसता रखे, अल्लाह तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी में हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया